دیکھیے ہم لوگ جانتے ہیں، سیرت کبھی کبھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ ہجرت نہیں کر پائے تھے، ہجرت نہیں کر پائے تھے، ان کے بیوی بچے مکے ہی میں تھے۔ تو مدینے میں جانے کے بعد پھر مکہ کے کافر مسلمانوں سے جنگ بھی کیے، تو ان میں سے ایک واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے خط بھیجا تھا مکہ، وہاں کے سرداروں کو، مکہ کے سرداروں کو، کہ ہمارے بیوی بچے یہاں ہیں، اس طریقے سے ان کی حفاظت کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہم لوگ سن چکے ہیں کہ نہیں سن چکے ہیں؟ اور خط کس کو دے کر بھیجا؟ ایک عورت کو، ایک عورت کو، وہ عورت کو دے کر کے بھیجا۔ اس عورت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور جو بھیجنے والے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا۔ اور یہ عورت ایسے تیسے نہیں، بہت چھپا کر کے خط کو لے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کو ذہن میں لائیے، اور اس میں جو پیغام ہے اس کو دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا ایمان کس طرح تھا، صحابہ اکرام کا ایمان کس طرح تھا۔ صحیح بخاری میں اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 بار ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 5 جگہ پر ہے۔ تو صحیح بخاری میں 3007 میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اسی طریقے سے 3980 پر 3 میں یہ واقعہ ملے گا، اور 4270 پر 4 میں بھی یہ ملے گا، اور 4890 میں بھی یہ واقعہ ملے گا، اور 6250 پر 9 میں بھی یہ واقعہ ملے گا۔ تو دیکھیے 3700 میں جو واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر کو اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تینوں کو بھیجا اور کہا کہ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاک، تم لوگ چلتے رہو یہاں تک کہ روضہ خاک میں پہنچ جاؤ۔ روضہ خاک ایک جگہ ہے مدینے سے 12 میل دوری پر، روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے مدینے سے 12 میل دوری پر۔ 12 میل بولے تو 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر تقریباً ہوتا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ سمجھ لیجئے، تو 12 میل یعنی 15-18 کلومیٹر دوری پر تم لوگ ایک جگہ پر پہنچو گے، روضہ خاک پر جانا اور دیکھو گے کہ ایک عورت ملے گی۔ دیکھیے، جاؤ گے اور ایک عورت ملے گی، اس عورت کے ساتھ، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس خط کو لے کر کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے جاتے روضہ خاک پر پہنچے، اور بالکل جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بالکل وہی عورت ملی۔ وہ عورت کیسے تھی؟ وہ عورت اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی تھی۔ ہم نے اس کی اونٹنی کو بیٹھایا اور کہا کہ لاؤ خط نکالو، تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ 3980 پر 3 میں روایت میں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا، ہم نے اونٹنی کو بیٹھایا اور تلاش کرنا شروع کیا۔ اس عورت نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم لوگ تلاشنا شروع کیا، اونٹ پر ہودج جو لگا ہوا رہتا ہے اس پر تلاشا، بہت تلاشا، تو فلم نارا کتابن، کوئی کتاب ہم نے نہیں دیکھا، کوئی خط نہیں پایا۔
ملا ہی نہیں خط. وہ عورت کہہ رہی میرے پاس نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچئے, غور کیجئے, کون بھیجے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں. اور عورت انکار کر رہی کہ میرے پاس نہیں ہے. اور صحابہ کرام تلاش, تین صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں اور خط نہیں مل رہا ہے. کیا کریں گے؟ واپس چلے جائیں گے؟ واپس جائیں گے تو کس کو بولیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا اور خط نہیں ملا ہے, نہیں ملا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو گئے. بات کو سمجھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہاں تلاش کر کے خط نہیں مل رہا ہے, اور جہاں کہیں روضہ خاک میں وہی عورت ہے. آپ یاد رکھیے, مدینہ 12 کلومیٹر دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ عورت جا رہی ہے, معلوم نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے معلوم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی وجہ سے دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود دلیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہے تو اب دلیل نہیں پوچھا جائے گا. بات معلوم ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہے کرے تو آپ کو دلیل نہیں پوچھا جائے گا. دوسرا کچھ کہے دوسرا آدمی آپ کے علاوہ تو دلیل پوچھیں گے. یہاں بھیجنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ کرام نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, روضہ خاک پر کیسے آپ کو معلوم ہو گیا؟ اللہ اکبر. سوچئے, صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے. وہ چلے گئے, آپ سے نہیں پوچھے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ روضہ خاک میں کوئی عورت ہے. اور یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں, جاتے 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 ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے, روضہ خاک ہی پر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کا ایمان دیکھیے. اعتراض بھی نہیں کیا, چلے بھی گئے اور ڈھونڈے تلاشے, نہیں مل رہا ہے, واپس بھی نہیں آ رہے ہیں. کیوں بولے تو بھیجنے والے عام آدمی نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جن پر وحی آتی ہے. کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو کیا کہنے لگے جب تلاش کر کے نہیں ملا تو کیا کہنے لگے صحابہ کرام؟ فَقُلْنَا مَا قَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے اس وقت کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو اس عورت سے کہنے لگے لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. دیکھو, تم خط نکالو ورنہ تمہارے کپڑے بھی اتار دیں گے, تمہارے کپڑے بھی اتار کر چیک کریں گے اگر تم نے خط نہیں نکالا تو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. بولے ہیں تو تمہارے پاس ہے, گرچہ ہم کو نہیں ملا. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ تلاشا نہیں ملا, چلے جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اب کوئی کتنوں عقل دوڑائے, کیا کرے؟ صحابہ کرام نے کچھ نہیں دیکھا, کیا کہا؟ نکالو ورنہ کپڑا اتار دیں گے. جب یہ عورت سنی تو اپنے بال جو چوٹی ہے نا وہاں سے خط نکالی اور دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور پتا چلا کہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا ہے مکہ والوں کو. یہ واقعہ لمبا ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا, یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر کے 12 میل دور پر روضہ خاک, ان کو کیسے پتا ہوا کہ وہاں کوئی عورت ہے؟ اور اعتراض بھی نہیں کیے, چلے گئے, ڈھونڈے نہیں ملا تو کیا کہنے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولے. یہی ایمان ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان, اگر وہ لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے, اہل کتاب بھی, یہود اور نصارہ بھی, تو ہدایت پا جائیں. اللہ اکبر. سوچئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہے تو ہم لوگ کس کس کو مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو کس کس کو مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنا ہلکے میں لے لیتے ہیں. صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا, صحابہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے, اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اور جو کہاں سے آئے تھے, جن کی کوئی عطا پتہ نہیں تھا, دنیا ان کو جانتی بھی نہیں تھی, وہ بلال نبی کے ساتھی بنے. اور حضرت سلمان فارسی, فارس کے تھے, نبی کے ساتھی بن گئے.
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صہیب روم کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور ان کے ساتھ ساتھ آج ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ابو جہل ان کے گھرانے میں تھے، ابو لہب ان کے گھرانے میں تھے۔ ابو لہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ مانا تھا، محمد بن عبداللہ مانا تھا، لیکن بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی اور جو بھی صحابی تھے محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی مانا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ بھی مانا تھا، یہ دونوں میں فرق تھا۔ اور رسول اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے، وہی الہی ہوتی ہے، یہ فرق تھا۔ اسی وجہ سے کہاں کہاں سے چلے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، اور آج ان کی باتیں ہم کو سن کر کے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، صحیح بات آ گئی، اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنا صحابہ کرام کے دین، منہج، عقیدے اور راستے سے ہٹ جانا ہے۔ اور ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسند احمد بولے تو دیکھیے، مسند جو کتاب ہے نا، دیکھیے صحیح، سنن، معطا، مستخرج، یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی راوی، صحابی، تابعین وغیرہ کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پوری اکٹھی مل جائے گی، اسی کو کہتے ہیں مسند۔ تو مسند احمد میں مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھائیں گے، جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں، اس میں ایک آپ کو واقعہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تھے، وہاں ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے والے عسیر بن جابر تابعی ہیں، ان کے گھر میں تھے، ان کے گھر کے اندر ہیں، یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی آیا، ایک آدمی آ کر زور زور سے چلا رہا ہے۔ کیا چلا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یا عبداللہ بن مسعود جاءت الساعہ، صرف یہی چلا رہا ہے، اے عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی ہے، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت آ گئی ہے۔ وہ چلا رہا ہے۔ تو آپ سوچئے، قیامت آ گئی ہے، آدمی گھبرا کر باہر نہیں نکلے گا دوڑ کر کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے تھے، صرف ٹیک کو چھوڑ کر کے اچھا سے بیٹھ گئے، گھبرائے کچھ بھی گھبرائے نہیں۔ ایسا نہیں کہ قیامت آ گئی ہے تو دوڑ کر دروازہ پھوڑ کر کے باہر نکل جائیں، ایسا نہیں، صرف ٹیک کو ہٹا لیا، اور ان کے پاس کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، دیکھیے اللہ اکبر، کہنے لگے کہ یہ جو چلا رہے نا کہ قیامت آ گئی، اس کے بارے میں کیا کہنے لگے کہ ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمت۔ دیکھو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جس وقت میں میراث تقسیم ہی نہیں ہوگا، اور وہ وقت نہ آ جائے جب مال غنیمت، بولے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، اور مال جو ملتا ہے کافروں کا چھوڑا ہوا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو مال غنیمت سے لوگ خوش بھی نہیں ہوں گے، مال ملے گا، جیتیں گے، لیکن اس مال سے خوش بھی نہیں ہوں گے، وہ وقت جب تک نہ آ جائے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک دم بالکل آرام سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات اپنی طرف سے نہیں بولے، کیونکہ ایسی بات جو عقل سے بالکل نہ سمجھ ہے، وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ اب سوچئے، اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور پھر مال غنیمت سے خوش نہیں ہوا جائے گا۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل بھی خود بیان کی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، پورے عالم اسلام میں، پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، سب اکٹھا ہو جائیں گے، اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے،
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف انگلی دکھا کر کے کہا، ملک شام کی طرف انگلی دکھا کر کے کہا، تو حضرت عسیر بن جابر نے کہا کہ کیا وہ روم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کریں گے؟ تو کہا ہاں روما، تو اشارہ کیے ملک شام کی طرف، اور کیا کہے کہ اتنے تعداد میں جمع ہوں گے، مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور اس وقت جو مسلمان ہوں گے نا، مسلمان وہ یہ سوچ لیں گے اب تو شہید ہو جانا ہے یا جیتنا ہے، بس دو ہی فیصلہ ہے، شہید ہو جانا ہے یا جیتنا ہے، دو ہی ان کے پاس آپشن ہوگا اور کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا۔ لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی تو دیکھیے وہ بات دماغ میں رکھیے کہ میراث تقسیم نہیں ہوگا اور مانے غنیمت سے خوش نہیں ہوں گے، لڑائی ہوگی، لڑائی میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، مسلمانوں کی جیت ہوگی، پورا عالم اسلام کے مسلمانوں کی دشمن سب اکٹھا ہو کر کے حملہ کریں گے، لیکن مسلمانوں کی جیت ہوگی، مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ جب یہ مسلمان آپ واپس گھر لوٹیں گے اپنے، تو کسی کے اگر 100 بیٹے بھی ہوں، 100 بیٹے بھی ہوں، تو ایک بیٹا بھی نہیں پائیں گے، سب شہید ہو گئے، سب ایک بھی نہیں بچیں گے، سب شہید ہو جائیں گے۔ تو جب شہید ہو جائیں گے تو مال غنیمت تقسیم ہوگا، بات میں آ رہی ہے؟ جب شہید ہو جائیں گے تو ان کا مال غنیمت کون لے گا؟ خوش ہوں گے مال غنیمت سے؟ خوش نہیں ہوں گے۔ 100 بیٹے بھی شہید ہو جائیں گے تو مال غنیمت سے خوش ہوں گے، اور ان کا میراث تقسیم کیسے ہوگا؟ ان کے تو بچے 100 بچے بھی اگر ہوں تو وہ شہید ہو جائیں گے، تو ان کا وراثت کہاں تقسیم ہوگا؟ پھر اتنے میں اس طریقے سے مسئلہ ہوگا، اور پھر دجال کی پوری لشکر آئے گی، دجال کی لشکر آئے گی، یہ لوگ پھر اس پر حملہ کریں گے، اس پر حملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لشکر ہوگی جن کے نام اور جن کے باپ کے نام اور جن کے گھوڑوں کا رنگ بھی مجھ کو معلوم ہے، گھوڑوں کا رنگ بھی مجھ کو معلوم ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے کہ کوئی کتنوں چلائے کیا کرے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر زمانے میں اطمینان کی وجہ بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر زمانے میں اطمینان، سکون کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ اتنا اطمینان سے بول رہے ہیں کہ ابھی کہاں قیامت آئے گی، قیامت قیامت چلا رہے ہو، ابھی تو وقت آیا ہی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ ان پر ایمان تھا۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حدیث ہے۔ اور کوئی کہہ رہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، شکیل بن حنیف، وہ دیوانہ پاگل آدمی، بہار میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ جائیں گے، اور ایک ہی آدمی مہدی کیسے ہو جائیں گے؟ جو سنن ترمذی کی بالکل گڑی ہوئی حدیث سے استدلال کر کے، اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس کو چھوڑیں گے تو بہت دور کی گمراہی میں پھنس جائیں گے۔ یاد رکھیے حدیث ہے، موجود ہے، ان لوگوں نے حدیث کو چھوڑ دیا اور رہبر بنا لیا، شکیل بن حنیف کو رہبر بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مان لیا اور امام مہدی بھی مان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے، جیسا صحابہ اکرام کو یقین تھا اس طرح یقین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سفید مینارہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب بہار میں پیدا ہو گیا، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام مان لیے۔ یہ نقصان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑنے کا، کہ آدمی ایک پاگل دیوانے کو بھی نبی مان لیں گے اور مہدی مان لیں گے، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہوگا بہت بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 40 پر 3ویں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی 40 پر 3ویں حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم
اہل الحدیث اسی وجہ سے کہے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اہل حدیث ہیں، خالی نام کے نہیں، وہ حصہ ایمان ہونا چاہیے، جیسے صحابہ اکرام کا ایمان تھا، وہ طریقہ تھا، وہ سمجھ ہونی چاہیے، ہم وہ سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ حدیثیں اتنی سنتے ہیں کہ پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں، اتنی حدیثیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ کئی ایسے ملک ہیں جہاں کچھ عطا پتہ نہیں، ان کا سویدھا نہیں، کوئی ان کا انتظام نہیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو اسی وجہ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کتاب کی طرف آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6117 میں، 6117 میں صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہا کہ حیا، شرم ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے، خیر ہی لاتی ہے۔ حیا کرنا، شرم کرنا، اس کا رزلٹ ہمیشہ خیر ہوگا، خیر ہمیشہ لائے گا وہ۔ تو بشیر بن کعب تابعی ہیں، بشیر بن کعب تھے وہی، تو یہ تابعی ہیں، اور تابعی جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، جیسے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بڑے تابعی میں سے ہیں، جلیل تابعی میں سے، جلیل تابعی ہیں۔ تو بشیر بن کعب کہنے لگے مکتوب فی الحکمت ان من الحیاء وقار وان من الحیاء سکینہ، حکمت کی کتابوں میں دیکھیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سنا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں۔ تو بشیر بن کعب کیا کہتے ہیں کہ حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حیا وقار لاتا ہے، حیا وقار لاتا ہے، اور سکینت اطمینان لاتا ہے۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کیا کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن صحیفتک، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اپنی کتاب اور صحیفے کی بات کر رہے ہو۔ دیکھیں، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اپنے صحیفے، اپنی کتاب کی بات کر رہے ہو کہ اس طرح حکمت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کئی روایتوں کو ذکر کیا، اور کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لال ہو گئی، آنکھیں لال ہو گئی، اور بہت غصائے اور کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منہج ہے، یہ منہج ہے صحابہ کرام کا۔ غور کیجئے کہ سوچئے آج کل کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے اور سائنس ملائیں گے، سائنس ملاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات کرنے کے لیے؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اونچی ہو جائے۔ سوچئے تابعی ہیں وہ، بشیر بن کعب تابعی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمت کی کتابوں میں یہ بات ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ غصہ کر کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا اور تم حکمت کی کتاب میں تمہاری کتاب کی بات کر رہے ہو۔ کوئی حدیث سنا رہے ہیں، اس کے بعد بائبل، مہا بھارت، ہنومان چالیسا، کس کی بات، اس کی بات، اس کی بات ملا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم اونچا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اونچا کرنے کے لیے کسی کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود اتنی اونچی ہے کہ دنیا کے ہر باتوں کا محتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں پر اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، ان کی ذات، ان کی عظمت، ان کی قدر، ان کی منزلت تمام بنو آدم پر جس طریقے سے اونچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی، آپ کا طریقہ بھی تمام لوگوں کے طریقوں سے اونچا ہے اور تمام لوگوں کی باتوں سے اونچا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ ہے۔
آپ کی بات آ جانے کے لیے آپ کی بات کو کسی کی بات اور کسی کی چیز سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ کی بات اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے، بات میں آ رہی ہے۔ اور آپ کی باتوں پر کسی منطق، فلسفہ، لوجک سے ٹکراؤ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک پیغام تھا، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی باتیں بالکل محفوظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کئی بات ہمارے پاس آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے صحابہ کرام کا منہج تھا، طریقہ تھا، وہی اپنانے کی توفیق دے۔